بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک شخص یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بمبئی میں تھا۔ وہاں ایک سیٹھ ایسا بھی تھا جو اس وسیع و عریض شہر کے تقریباً سبھی حلقوں میں خاصا معروف تھا۔ اس کے کاروباری سلسلے بہت پھیلے ہوئے تھے اور دولت کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا۔ قسمت کا کچھ ایسا چکر تھا کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا منافع ہی منافع ہوتا۔ وہ بظاہر بہت سخی انسان تھا، یتیموں اور بیواہوں کی بھرپور مدد کرتا تھا اور اکثر ماہوار وظائف بھی دیتا تھا۔ اس کے علاوہ عزین حکومت کے بعد خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن وہ سیٹھ فوت ہو گیا۔ لوگوں کو بہت رنج و غم ہوا اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو بہت ساری مخلوق جنازے میں شریک تھی۔ میں بھی اس ہجوم میں شامل تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ مرتے ہیں تو ان کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ میں اسی سوچ میں خدا جانے کب تک گلتان رہا کہ ایک حسین و جمیل شخص جو گیروے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا اچانک کہیں سے نمودار ہو کر جنازے میں شریک ہو گیا۔ اس اجنبی شخص کا قد سب سے نکلتا ہوا تھا اور اس کی شخصیت کی رونائی ایسی نہ تھی کہ کسی کو بھی آنکھوں میں چبھے بغیر رہتی۔ اگر یوں وہ خاموشی کے ساتھ بھی جنازے کی مشائیت کرتا تو ہجوم کی توجہ کا مرکز بنے بغیر نہ رہتا، مگر اس نے جنازے میں شمولیت کے ساتھ ہی آہو بکا سے آسمان سر پر اٹھا لیا اور سبھی لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اس سے بے نیاد بے تحاشا روئے چلا جا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس بڑے ہجوم میں بھی کوئی فرد بھی اسے نہیں جانتا تھا، تاہم اس کے غم و آہو بکا سے ہم یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ یقیناً یہ کوئی سیٹھ کا قریبی رشتہ دار ہے جو کہیں دور پار سے آیا ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں تو پھر سیٹھ کا اس سے سلوک یقیناً فیاضانہ رہا ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ جنازے میں شامل ہر شخص اپنے طور پر اس کے غیر معمولی غم و اندوہ کی توجہ گھڑ کر مطمئن ہو گیا۔ وہ حسین و جمیل اجنبی اس انداز سے آہو بکا کیے چلا جا رہا تھا کہ دیکھنے اور سننے والوں کے کلیجے شوق ہو رہے تھے۔ جنازہ جب قبرستان پہنچا تو اس کی تدفین میں بھی اس نے انتہائی دل سوزی، مستعدی اور گریہ زاری سے حصہ لیا۔ تدفین سے جب فراغت پائی جا چکی تو اجنبی شخص نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا کہ سیٹھ کو دفن کرتے وقت میری 10,000 کی رقم قبر میں رہ گئی ہے اور اسے نکالا جائے۔ اس زمانے میں 10,000 کی رقم 10 لاکھ سے کم نہ تھی۔ پھر بھی لوگ سوچنے لگے کہ ہنڈی نکالنے کے لیے قبر کھولی جائے یا نہ کھولی جائے، کیونکہ بہت ممکن تھا کہ رقم کہیں اور گری ہو اور اسے اب پتہ چلا ہو۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس خدشے اور امکان کا اظہار کیا تو اس نے بااصرار کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ رقم قبر میں ہی گری ہے، کیونکہ جنازے پڑھتے وقت وہ میرے جیب میں تھی۔ ویسے بھی تو قبر ابھی بنی ہے، اس کو دوبارہ کھولنے میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی معمولی رقم کا معاملہ تو ہے نہیں کہ اس کو درگزر کیا جائے۔ اس کی اس بات پر کچھ اور لوگ بھی اس کے ہم نوا بن گئے اور پھر قبر کھول کے رقم نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر قبر کھولی جانے لگی۔ میں قبر کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا اور بڑے توجہ سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا اور اس کام میں تھوڑا بہت ہاتھ بھی بٹا رہا تھا۔ ابھی آدھی سے بھی کم قبر کھولی ہوگی کہ اچانک بہت بڑا شعلہ لبکا، جس پر قبر کھولنے والے چیخیں مارتے ہوئے پیچھے کو دوڑے اور کچھ دور جا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعض افراد نے جی کڑا کر کے قبر کے اندر جھانکا، لیکن وہ بھی چیخیں مارتے ہوئے الٹے پاؤں واپس بھاگے اور ان میں بھی کچھ ہوش و آواز کھو بیٹھے۔ کیسے بتاؤں کہ قبر کے اندر کیا منظر تھا؟ آج بھی مدتیں گزر جانے کے باوجود اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو روح فنا ہو جاتی ہے اور سکون غارت ہونے لگتا ہے۔ جس وقت قبر کھولنے والے چیخ مار کر پیچھے کو دوڑے، میں اس وقت قریب ہی کھڑا تھا اور حیرت و بحث کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں نے قبر کے اندر جھانکا
اف وہ منظر، وہ روح فرسا منظر اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ وہ سیٹ جس کی موت پر میں ابھی ابھی رشک کر رہا تھا، جسے قبر میں ہم نے ابھی ابھی قبلہ رخ لٹایا تھا، اب اس کا حال یہ تھا کہ اس کے اوپر کا دھڑ اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور ایک خوفناک اژدھا اس کی ٹانگوں پر بیٹھا، اس کی زبان کو جو پہلے ہی باہر کو نکلی ہوئی تھی منہ سے پکڑے ہوئے باہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کبھی کبھی پھنکارتا تو اس کے منہ سے شعلے سے نکلتے، جس کے زد میں آنے سے سیٹھ کا منہ کالا دھواں ہو رہا تھا۔ ہائے وہی چہرہ جس پر کبھی سرخی و صحابت کے ڈیرے رہے تھے، آج وہ اتنا ڈراونا اور بھیانک تھا کہ دیکھنے کی تاب نہ تھی، اور پھر اس پر بھی ابھی بس نہیں۔ قبر میں نہ جانے کہاں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک شعلہ سا لپکتا اور سیٹھ کے تمام وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ سوچتا ہوں کہ جب یہ منظر دیکھنے والوں کے حواس گم ہو رہے ہیں تو جس پر یہ سب کچھ بیت رہی تھی اس کا حال کیا ہوگا۔ میں جو اپنے آپ کو خاصا مضبوط دل اور اعصاب کا مالک سمجھتا ہوں، وہ منظر بمشکل ہی ایک نظر دیکھ سکا اور پھر خوف و گھبراہٹ کے مارے پیچھے ہٹ آیا، مگر کچھ اس عالم میں کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ تھا اور دل تھا کہ دھوکنی کی طرح سینے کے اندر چل رہا تھا۔ قبرستان میں موجود دیگر افراد کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی، بلکہ اور زیادہ بدتر تھی۔ سب پر ایک عجیب ناقابل بیان کیفیت طاری تھی اور کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا قبر کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر گھروں کی راہ لی جائے یا جیسے بھی ہو اسے بند کیا جائے؟ چند نوجوانوں نے جی کڑا کر کے، اور وہ بھی جب شعلہ لبکا بند ہو چکا تھا، قبر پر جلدی سے کچھ تختے رکھ کر مٹی ڈال دی، مگر سب ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ سیٹھ کے ساتھ جو قبر میں بیت رہی ہے وہ ان کے کن گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ میرا اپنا یہ حال ہوا کہ کتنے دنوں تک بول نہ سکا اور نہ ہی سو سکا اور نہ ہی کچھ کھا پی سکا۔ ایک بزرگ نے پانی دم کر کے پینے کو دیا تو کہیں جا کر ہوش ٹھکانے آیا۔ میرے علاوہ ہر اس شخص کا یہی حال ہوا جس نے عذاب قبر کا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہت دیر بعد ان لوگوں کی حالت نارمل ہوئی، مگر اس عبرتناک منظر یا واقعے کا انتہائی حیرت انگیز پہلو ابھی میں نے بتایا ہی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ قبر کھلنے کے فوراً بعد وہ انتہائی حسین و جمیل اجنبی شخص جس کی رقم گم ہونے کی دہائی دینے پر قبر کھولی گئی تھی وہ کہیں نظر نہ آیا۔ قبر بند کرنے کے بعد قبرستان میں بھی اسے ہر طرف ڈھونڈا گیا، مگر وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ جس طرح وہ جنازے میں شرکت کے لیے اچانک کہیں سے نمودار ہوا تھا، ویسے ہی اچانک کہیں گم ہو گیا، مگر ہمارے ذہنوں میں بے شمار سوالات کو جنم دے گیا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خواب و غفلت سے جھنجھوڑنے اور عذاب آخرت پر ان کا یقین پختہ کرنے کے لیے اس طریقے سے بھیجا ہوا تھا، اور اس نے رقم گم ہونے کا صرف بہانہ کیا تھا کہ اس طرح قبر کھلوا کر اندر کا منظر ان آنکھوں کو بھی دکھا سکے جن پر غفلت اور مدہوشی کے دوبیر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو آج تک اس بات پر حیران ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ بس خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔